الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے عطا فرمایا۔ بعدہ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین محسن انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام ہو۔ حاضرین جمعہ اور معزز خواتین اسلام، آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے چند ایسے گناہ جو کہ ناجائز و حرام ہیں۔ محترم حضرات، انسان غلطیاں کرتا ہے، بعض انسان کی غلطیاں چھوٹی ہوتی ہیں تو بعض غلطیاں بڑی ہوتی ہیں، تو وہیں پر انسان کی بعض چھوٹی غلطیاں گرفت میں آتی ہیں تو وہیں پر انسان کی بعض بڑی غلطیوں پر بھی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی فطرت ہے کہ بعض گناہوں کو دنیا معاف کر دیتی ہے تو بعض گناہوں کو یہ دنیا سختی کے ساتھ جکڑ لیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا، شریعت کی نظر میں بعض ایسے غلطیاں ہیں، بعض ایسے گناہ ہیں جنہیں شریعت نظر انداز کر دیتی ہے، معاف کر دیتی ہے۔ وہیں پر شریعت کی نظر میں چند ایسے گناہ ہیں جن کو لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے، مگر شریعت کی نظر میں وہ بہت ہی بڑے گناہ ہیں جو کہ حرام ہیں، ناجائز ہیں، جن کے اپنانے سے انسان گنہگار بندہ بن جاتا ہے اور اس غلطی کو بار بار لگاتار کرتا ہے تو پھر وہ غلطی انسان کو سیدھا جہنم تک بھی لے کر جاتی ہے۔ محترم حضرات، آئیے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اپنے ماحول کے اعتبار سے رکھنے جا رہا ہوں میرے بھائی۔ محترم حضرات، اگر ہم قرآن و حدیث کا جائزہ لیتے ہیں یا بغور مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ایک ہی بات فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ ہمیں بار بار ملتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، اللہ کی عبادت میں دوسرے کاموں کو دخل دینے کی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے۔ اور یہ عبادت کیسی کرنی چاہیے؟ عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے، یہی عبادت اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔
اگر کوئی آدمی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر عبادت کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، تو پھر وہ نیکی قابل قبول نہیں بلکہ وہ مردود ہو جائے گی، رد ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اب آئیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں جو ہمارے ماحول کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کے اوپر، اپنے نوجوان بھائیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جو حصہ ٹخنے سے نیچے لٹکتا ہے اور جتنا لباس انسان ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس حصے کو جلایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ بات ہم دیکھتے ہیں، معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی ساری زندگی اپنے صحابہ کو نصیحت کی۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں جن کے پیٹ میں خنجر پھونکا گیا اور یہ شہید ہونے کے قریب ہیں، موت کے قریب ہیں، یا پھر آخری لمحات ہیں، سکرات کی حالت میں ہیں، آخری لمحے گن رہے ہیں۔ ایک آدمی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے آتا ہے، عیادت کر کے جا رہا ہوتا ہے، حضرت عمر کی نظر اس کے پیروں پر پڑ جاتی ہے، اس کے ٹخنوں پر پڑ جاتی ہے، کہتے ہیں اے فلاں آدمی، تو نے میری عیادت کرنے کے لیے آیا، یہ اچھا عمل تو ہے مگر ساتھ میں تو بہت ہی بڑا گناہ کر رہا ہے جو تیرے لیے حرام ہے، لہٰذا تو اپنے لباس کو اوپر کر لے، لہٰذا تو اپنے لباس کو ٹخنے سے اوپر پہن لے۔ میرے بھائیو سبحان اللہ، مرنے کے قریب ہیں، مرنے کے قریب ہیں، اپنے اصحاب کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے کبھی مت پہننا۔ آج ہماری یہ نوجوان نسل ایسی ہے کہ لباس خریدتے ہیں ٹخنے سے نیچے پہننے کے خاطر۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے، اور دوسری جو برائی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، جو ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے بچوں کے اندر، وہ ہے نماز کے سلسلے میں غفلت برتنا، یا نماز پڑھنے آتے ہیں تو بغیر ٹوپی کا اہتمام۔ آج الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں، یہ اہل حدیثوں کے اندر یہ خرابی کہاں سے آ گئی سمجھ میں نہیں آتا۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے سر کو خالی رکھتے ہیں۔ ہاں یہ جائز ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، بغیر ٹوپی کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، 100% صحیح بات ہے، مگر کیا ایک مسلمان کا پابندی کے ساتھ لگاتار بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا جائز ہے؟ انسان ذرا غور کرے، یہ مسلمان کی زینت ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے، اس کے باوجود بھی آج ہماری نوجوان نسل نمازیں پڑھتی ہے، بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتی ہے، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ ارے بھائی، کس بات کا گھمنڈ ہے آپ کے پاس؟ کس بات کی سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس کہ آپ مسلمان ہیں؟ بتائیے تو صحیح۔ آپ نے کلمہ کا اقرار کر لیا، کیا مسلمان ہو گئے؟ کلمہ کا اقرار زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہونا ضروری ہے۔ شہادت، اللہ کی شہادت دل سے نہیں، زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہونا ضروری ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ ایک مسلمان کی پہچان تو یہ ہوتی ہے کہ جو سنتوں کو زندہ کرتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی سنت کو زندہ کرتا ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ مسلمان وہ نہیں جو سنتوں کو مردہ کرتا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھیے میرے بھائیوں، مسجد میں تو آتے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے، الحمدللہ خوشی ہوتی ہے، جب ان کے سروں کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ یہ مسلمان جانتے ہیں، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، مسلمان کی زینت ہے، مجھے ٹوپی لگانا چاہیے مگر میں ٹوپی نہیں لگا رہا ہوں۔ اگر یہ بات کہوں تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، جو مسلمان ضد کرا ہوا ہے ٹوپی کے سلسلے میں، یقین مانیے وہ دین سے دشمنی مول رہا ہے، یقین مانیے وہ اسلام سے نفرت کر رہا ہے، یقین مانیے اسے اسلام سے محبت نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھار موقع ہوتا ہے انسان بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ لیتا ہے، جائز ہے اس کے لیے، مگر ایک عمل ساری زندگی، نہ جمعہ کی نماز، نہ دن کی 5 نمازوں میں ٹوپی، نہ عید کی نماز میں ٹوپی، کبھی نہیں، بس ساری زندگی ایسی ہی ننگے سر نماز پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے، جو آدمی ٹوپی لگانے کو بدعت سمجھتا ہے یا ٹوپی لگانے کے عمل کو خراب سمجھتا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ آئیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں،
جو مسلمان بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، میرا سوال نوٹ کر لیں، آپ ایک ایسا فتویٰ بتائیے کہ جو مسلمانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ تم ٹوپی مت لگاؤ، یا پھر کوئی ایک حدیث ایسی بتائیے جس کے اندر مسلمانوں کو ٹوپی پہننے سے روکا گیا ہے۔ آپ ایک اثر بتائیے، یا پھر ایک صحابی کا عمل بتائیے، تابعی یا تبع تابعی کا عمل بتلائیے، ہمارے اسلاف کا عمل بتلائیے کہ انہوں نے ٹوپی پہننے کو منع قرار دیا ہے۔ یقین مانیے، چیلنج کر رہا ہوں میں کہ آپ کو نہ حدیث میں ملے گا، نہ قرآن میں ملے گا، نہ اسلاف میں، نہ سلف میں، کہیں پر بھی آپ کو یہ عمل نہیں ملے گا۔ البتہ اسلاف سے جو باتیں ثابت ہیں وہ آپ کو یہی ملے گی کہ مسلمان کی زینت ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، بعض گناہ دیکھنے میں چھوٹے ہیں، ہلکے پھلکے لگتے ہیں، معمولی لگتے ہیں، جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ سنت کے خلاف عمل کرتا ہے۔ جب وہ سنت کے خلاف عمل کرتا ہے تو اس کا شمار گنہگاروں میں ہو جاتا ہے۔ تو ٹوپی کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ مسلمان ایک سنت کو زندہ کرنے کے بجائے دفن کر رہا ہے، پابندی کے ساتھ کنٹینیو طور پر جو ہے ٹوپی کو چھوڑ رہا ہے، تو اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، یا اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ تو لہٰذا اس پر ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بچوں کو سوچنا چاہیے اور اپنی جیب میں ہمیشہ ایک ٹوپی رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ آج ہمارے جیبوں میں، بچے کے جیب میں پیسہ، موبائل تو ہے، مگر آج مسلمان کے پاس ٹوپی نہیں ہے جو اس کی پہچان ہوتی ہے۔ موبائل ہے، پیسہ ہے، دولت جیبوں میں بھر کے پھر رہا ہے، ٹوپی رکھنے کی طاقت نہیں، جبکہ ٹوپی آپ کو بہت کم سے کم قیمت 30 روپے والی ٹوپی مل جاتی۔ 1 لاکھ روپے کا فون جیب میں رکھو پھرتا ہے، 30 روپے والی ٹوپی جیب میں رکھنے کی اس کے پاس توفیق نہیں ہے۔ کتنا افسوس ہے آج ہمارے مسلمانوں پر۔ فون خریدنے کی، گاڑیاں خریدنے کی، بنگلے بنانے کی آرزویں بہت ہیں، مگر ٹوپی پہننے کی آرزو نہیں ہے۔ شادی کرنے کی بھی آرزو ہے، ٹوپی لگانے کی آرزو نہیں۔ آج ہمارے یہاں تو ایک فیشن چل گیا ہے، نکاح کا دولہا، نکاح کا شوہر ٹوپی لگا کے نکاح پڑھا لیتا، نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی اسے یاد نہیں آتی۔ نکاح کر لے رہا نا، شادی کر لے رہا، زندگی میں کچھ چینجز آنے والے ہیں، تبدیلیاں آنے والی ہیں، اس لیے ٹوپی لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ نکاح کے لیے ٹوپی تو یاد آ گئی، نماز کے لیے آج ہمارے مسلمان کو ٹوپی یاد نہیں آ رہی۔ تو میرے بھائیوں، یہ سراسر غلط ہے، اس پر ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کو آج ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انہی گناہوں میں سے گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ لوگوں نے جھوٹ بولنے کو معمولی گناہ سمجھ لیا ہے۔ میں بھی ہوں یا آپ بھی ہوں، کوئی بھی ہو، جھوٹ بولنے کو کیا سمجھ رہے؟ جھوٹ بول لو، اپنا دامن چھڑا لو۔ یقین مانیے، جھوٹ بولنا شریعت کی نظر میں کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ مصلحت کے تحت کبھی انسان جھوٹ بول سکتا ہے، کبھی کسی کی جان بچانا ہے، کبھی کسی انسان کو فائدہ پہنچانا ہے، تو کبھی کبھار مصلحتوں کے تقاضوں کے تحت اسلام نے جھوٹ بولنے کی اجازت بھی دی ہے۔ مگر انسان اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، یا اپنے سامنے والے بھائی کو دھوکہ دینے کے لیے، یا پھر اپنے پیسوں میں بڑھوتری کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یقین مانیے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اور اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح جھوٹ کی ایک قسم ہے دھوکہ دینا۔ جھوٹ بولنا ہی دھوکہ دینا ہے، دھوکہ دینا ہی جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ دونوں برابر ہیں۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث کے ذریعے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، جھوٹ بولنے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مطلب کیا ہے؟ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ کون جھوٹ بولے گا؟ وہ آدمی جھوٹ بولے گا، وہ آدمی دھوکہ دے گا جو مسلمان نہیں ہے۔ جھوٹ کون بولے گا؟ دھوکہ کون دے گا؟ وہ آدمی دھوکہ دے گا، وہ آدمی جھوٹ بولے گا جو مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اگر کوئی مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، وہ مسلمان نہیں، اس کا شمار مسلمانوں سے ہٹ گیا، مسلمانوں سے نکل گیا۔
اس کا شمار کافروں میں ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں، میرا اور آپ کا قول نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، من غشنا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا فلیس منا، وہ مسلمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا اندازہ لگائیے آج ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہم کتنے جھوٹ بول رہے ہیں، کتنے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے۔ آج ہمارا پورا مارکیٹ ایسا ہو گیا جھوٹ پر مشتمل ہے، جھوٹ پر پورا بزنس، کون سا بھی کام لے لو جھوٹ اس کے اندر ضرور شامل ہے۔ گونڈے کے کام سے لے کو پالش کٹنگ کا کام کرنے والا، کھیت کا کام کرنے والا، آفس میں جاب کرنے والا، گھر میں بیٹھ کر بیپار کرنے والا، سب کے ہاں جھوٹ 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 بھرا ہوا ہے۔ ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، ہر کوئی جھوٹ کو استعمال کر رہا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ جھوٹ بولیں گے تو 4 پیسے آتے ہیں، صحیح بولیں گے تو 4 پیسے نہیں آتے۔ آئیے اس کی مثال آپ کے سامنے، بزنس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ جب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی ہو گئی، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اپنے مال کی پیشکش کی کہ میرا مال لے کر جاؤ اور بیچ کر لاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام پہنچے، پہنچنے کے بعد حضرت خدیجہ کا مال رکھے مارکیٹ میں، رکھ کر بولے، لوگ جب خریدنے آتے تھے تو اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ کہا، یہ تازہ مال ہے، یہ باسی مال ہے، یہ خراب ہوا سو مال ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے بیچا، فروخت کیا۔ وہ زمانے کی بات بتا رہا ہوں، جو خراب مال ہے اس کی قیمت اتنی ہے، جو باسی مال ہے اس کی قیمت اتنی ہے، جو تازہ مال ہے اس کی قیمت اتنی ہے۔ تینوں کی قیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر واضح طور پہ بتایا۔ حضرت خدیجہ بیان فرماتی ہیں، شاید آپ کی سچائی اور امانت داری کا نتیجہ تھا کہ میں نے اللہ کے رسول سے پہلے بہت سارے لوگوں کے ذریعے اپنے مال کو بیچنے کے لیے کہا تھا، اور میں خود نے بیپار کیا، مگر اتنا نفع مجھے حاصل نہیں ہوا جو نفع محمد کو حاصل ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان بچی کو جو نفع حاصل ہوا صرف اس کی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے حاصل ہوا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ طور پر جو آدمی سچ بولتا ہے، سچ کا سہارا لیتا ہے، سچ بول کر اپنا بیپار کرتا ہے، سچ بول کر کام کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے آدمی ہیں جو اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، پیسہ تو کماتے ہیں، دولت تو کماتے ہیں، مگر ان کے پاس برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں جھوٹ دھوکہ دہی سے بچنا چاہیے۔ محترم حضرات، وقت کی قلت ہے، آئیے ایک اہم بات آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔ اجنبی عورتوں سے یا اجنبی مردوں سے، یعنی عورت کا مرد سے، مرد کا عورت سے بات کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ مؤمن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ اللہ کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، کہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح باخبر ہے، وہ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ محترم حضرات، اس آیت پر ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی کہ اجنبی عورت سے بات کرنا حرام ہے، مگر آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں منگیتر کی تصویر بار بار دیکھی جا رہی ہے اور اپنی منگیتر سے فون پر بات کی جا رہی ہے۔ یہ کہاں تک درست ہے؟ اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی لڑکا اور لڑکی کے درمیان بات چیت ہو گئی شادی کے سلسلے میں، یعنی منگنا ہو گیا، ہمارے زمانے میں کیا بولتے ہیں، منگنا ہو گیا۔ منگنا ہوتا کیا کرتا شو؟ دلہن کی فوٹو لے لیتا، اس کو دیکھتا رہتا۔ یاد رکھیے، جب تک نکاح نہیں ہوگا وہ اس مرد کی بیوی نہیں بنے گی۔ جب تک نکاح نہیں ہوتا، دونوں کی دستخط نہیں ہوتی، وہ عورت اس مرد کی بیوی نہیں بنتی، یہ مرد اس عورت کا شوہر نہیں بنتا۔ نکاح ہونے تک دونوں کو پردہ کرنا واجب ہے، ہر اعتبار سے، تصویر دیکھنے کے اعتبار سے، بات کرنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پردہ کرنا ان کے اوپر واجب ہے۔ ہاں البتہ منگنی کے موقع پر ایک مرتبہ لڑکا لڑکی کو صرف ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت ہے، بار بار دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور الحمدللہ آج ہمارا معاشرہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کہیں منگنا ہوا بولے تو شو کے بھائی جانا جا کو دیکھنا کہتے ہیں، عرض کو دکھا رہے ہیں آج، شو کے بھائی جانا، شو کے بھائیاں، شو کے دوستاں، سب جنے جا کو دیکھنا، نعوذ باللہ۔ شو کا بھونی آتا ہے دیکھنے دے کی بچی کو، نہیں تو رک جاتا تھا شو کا بھونی۔ اللہ اکبر، کہاں سے آ گئی ساری چیزیں؟ یہ تمام چیزیں حرام ہیں،
اسی لیے اللہ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ اپنے مردوں سے کہہ دیجئے کہ عورتوں سے پردہ کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اسی سے مسئلہ بھی ثابت ہوا، منگنا ہونے کے بعد شوق گفٹ کے طور پر دلہن کو کچھ بھی نہیں دے گا، گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر مرد کے لیے حرام ہے کچھ پہنچائے۔ ہاں آپ کے گھر کی ہونے والی بہو ہے تو ماں باپ کو اجازت ہے کہ بطور تحفہ ہمارے گھر کو آنے والی بہو ہے، ماں باپ پہنچا سکتے، مگر دولہے کے لیے حرام ہے کیونکہ ابھی تک وہ اس کی بیوی نہیں بنی ہے۔ اور اسی طرح آج کل تو رسم چل پڑی ہے، منگنے کے ساتھ جوڑے کے ساتھ فون دلا ڈالو، بچہ بچی آپس میں بات کرنے دو، یہ بھی یاد رکھیے یہ بھی حرام ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہوگا لڑکا لڑکی سے بات نہیں کر سکتا، چاہے ڈائریکٹ بات کرے، لیٹر کے ذریعے بات کرے، فون کے ذریعے بات کرے، کسی بھی طریقے سے بات کرنا حرام ہے جب تک نکاح نہیں ہوگا۔ اسی لیے اسلام نے اس کا سب سے بہترین فارمولہ نکالا کہ لڑکا لڑکی آپس میں بات چیت ہو گئی، لڑکے والے لڑکے والیوں کی، فوراً شادی کرا دو۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے، منگنا کرے سو 1 سال کے بعد شادی، اور ذرے لوگوں تو ایسا کر رہے ہیں کہ 2 برس کے بعد شادی۔ اب اتنا لانگ جو وقفہ آتا نا، اس کے اندر لڑکے اور لڑکے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ منگنا ہوا فوراً شادی کر دو، منگنا ہو فوراً شادی کر ڈالا، یہ سب سے بہتر آپشن ہے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، لڑکوں کا لڑکیوں سے بات کرنا حرام ہے، گرچہ کہ منگنا ہو گیا، وہ آپ کی دلہن بننے والی ہے، اس کے باوجود بھی اسلام نے ہمارے اوپر روک لگائی رکھی ہے کہ لڑکا لڑکی سے بات نہیں کرے گا جب تک کہ نکاح نہ ہو۔ نکاح ہونے کے بعد یہ اس کے اوپر حلال ہو جائے گی، جتنا چاہے وہ بات کر سکتا ہے۔ محترم حضرات، آخری 1-2 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ آج کے اس خطبے کا خلاصہ کیا ہے؟ اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے میرے کہ آج انسانوں کے اندر، آج ہم انسانوں میں عبادتوں میں غفلت ہو رہی ہے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے، نتیجتاً یہ ساری برائیاں آج میں اور آپ کر رہے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو دین سے محبت نہیں ہے، شریعت سے محبت نہیں ہے، صرف اور صرف دنیا سے محبت ہے، دنیا و ما فیہا سے محبت ہے۔ پیسہ، دولت، بیوی، بچے، ہاں گھر بار، جائیداد، بنگلہ، ان تمام چیزوں سے محبت تو ہے ہمیں آج، مگر دین سے محبت نہیں ہے، اسلام سے محبت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے اندر یہ خرافات، یہ برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ جب تک ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے، جب تک ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے، یقین مانیے کہ ہماری زندگی کبھی سدھرے گی نہیں۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر دونوں ایک ساتھ ہمارے دل میں ہونا، اللہ کی محبت بھی رہنا ہے اور اللہ کا ڈر بھی ہمارے دلوں میں رہنا ہے۔ محبت اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا ہے، بصیر، بصارت رکھنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا ہے، ہمارے کاموں کو سن رہا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہمیں پکڑے گا، نتیجتاً ہمارے نیک اعمال کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ میں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ سے محبت کرو، ڈر اس معاملے میں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گرفت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ میں پکڑے گا۔ ان عذاب ربک لشدید، اللہ کا جب عذاب آتا ہے بہت بھیانک آتا ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں، خبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، خبر کے اندر فرشتوں کے سوالات کے جوابات ہم کیا دے پائیں گے، یہ سارا ڈر ہمارے دل کے اندر جب رہے گا تو یقین مانیے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں گے۔ جب یہ ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہے گا تو پھر ہمارے اندر کیا ہے، گناہیں ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی آج ہم زیادہ کر رہے ہیں۔ حقوق اللہ جو اللہ کی عبادت کے معاملات ہیں اس کے اندر تو کوتاہی ہو ہی رہی ہے، اور ساتھ میں حقوق العباد کے اندر بھی آج ہم بہت زیادہ کوتاہی کر رہے ہیں۔ کوئی اپنے پڑوس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی کسی کی جگہ پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کو ستا رہا ہے، کوئی کسی کا مال ناحق چھین رہا ہے، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ تمام ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو، ایسے گناہوں کو بھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ توبہ نہ کرے، اپنے بھائی سے معافی نہ مانگے اور سامنے والا بھائی اس کو معاف نہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام گناہوں سے مجھے اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔